دوستو قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی اور قیامت کی وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو قیامت آنے سے پہلے اس دنیا پر ظاہر ہوں گی؟ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ میں ہوں حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کانسیپٹ، اور یوتھ کانسیپٹ کی ویڈیوز دیکھنے والوں کو سب کو میرا سلام۔ ایک دن دنیا پر ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کی تمام مخلوق، انسان، جانور، جن، فرشتے اور زمین آسمان سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی دن کو قیامت کہتے ہیں، اور قیامت کی کچھ خاص نشانیاں یہ بھی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے 3 جگہ کے لوگ زمین میں دھس جائیں گے، مغرب ویسٹ کی طرف، مشرق ایسٹ کی طرف اور عرب کی طرف کے لوگ۔ یہ 3 جگہ کے لوگ زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ کچھ نشانیاں اور بھی ہیں، جیسے کہ زنا عام ہو جائے گا، دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت بہت عام ہو جائے گی، شراب، زنا، بے حیائی یہ سب عام ہو جائے گا، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی، مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب ممالک میں کھیتی، باغ اور نہریں ہوں گی، اور نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اور دوستوں میں میل جول زیادہ رہے گا، اور ماں باپ سے جدائی ہوگی۔ گانا بجانا ہوگا، اور بیکار لوگ اور نااہل لوگ سردار بن جائیں گے۔ غریب لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں، ان کے محلات ہوں گے، مسجدوں میں لوگ نہیں ہوں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ لوگ قبرستان جائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر گزریں گے، اور دن ایسے ہوں گے جیسے کسی چیز کو آگ لگ گئی ہو۔ سورج مغرب ویسٹ سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ پھر بڑے دجال کا ظہور ہوگا، یہاں تک کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہوگی۔ ان دجالوں میں سے بہت گزر چکے، جیسا کہ مسلمہ کذاب، طلحہ بن خالد، اسود انسی، مرزا غلام احمد قادیانی اور بہت سے، اور جو باقی ہیں ان کا بھی ظہور ہوگا۔ اور وہ دجال کے نکلنے کے بعد اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہی ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اپنے جادوئی کرتب سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو کہ صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے یعنی جو کافر ہوں گے انہیں نہیں دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، 40 دن میں پورے حرمین شریفین سمیت تمام دنیا کا دورہ کرے گا۔ اس کے 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ بہت ہی طاقتور ہوگا۔ وہ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ، اور جنت کا نام دوزخ ہوگا اور دوزخ کا نام جنت ہوگا، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ جو اس کو خدا مان لے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کر دے گا اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ وہ بارشیں برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا اور سبزیاں اگائے گا، بہت سے کرتب دکھائے گا، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب جادوئی کرشمے ہوں گے، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دجال جب حرمین شریفین کی طرف جائے گا تو فرشتے اس کا منہ دوسری جانب کر دیں گے، اور یہودیوں کی آرمی اس کے ساتھ ہوگی۔ جب دجال ساری دنیا گھوم کر سیریا جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور دجال آپ کی خوشبو کو محسوس کر لے گا اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی سے نمک پگھلتا ہے۔ دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، اس کی پیٹھ پر نیزے ماریں گے اور جہنم میں بھیج دیں گے، اور کتنے یہودی اور کرسچن ہوں گے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام ہی ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، آپ نکاح بھی کریں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کی 40 سال کے بعد وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو روضہ رسول میں تدفین کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حسینی سید ہوں گے، آپ امام مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب کفر پوری دنیا میں فیل ہو جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین تک ہی رہے گا، تو اللہ کے نیک بندے سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور افضل اور نیک بندے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء اکرام حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے اصرار کریں گے، لیکن آپ منع کر دیں گے۔ پھر ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ پھر سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ سب کو لے کر سیریا چلے جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا نکلنا
قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر آپ کو ہمارے چینل پہ ویڈیو مل جائے گی اور آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو کا لنک موجود ہے، لیکن کچھ مختصر باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو حضرت یافوس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں بہت ہی فساد مچاتے تھے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے اور سوکھی ہوئی چیز سب لوٹ کر لے جاتے تھے، لوگوں کو کھا لیتے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے بیچ ایک دیوار بنا دی اور ان کا آنا بند کر دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین میں بہت زیادہ فتنہ فساد اور لوٹ مار قتل و غارت کریں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسا جانور جو صفا کی پہاڑیوں سے نکلے گا، اس کو دبد الارض کہا جاتا ہے۔ یہ تمام شہروں میں بہت جلد گھومے گا اور بہت ہی اچھی طرح بات کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ لاٹھی سے مسلمانوں کے ماتھے پر چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر کھل کر سامنے آ جائیں گے اور لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، اور یہ نشانی کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے وہ کافر رہے گا اور جو ایمان والا ہے اور وہ ایمان والا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، آج ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں قیامت کی نشانی کے بارے میں جانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔